بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی، اگر ہم اس کی قدر کریں تو دنیا میں بھی عذاب سے بچ جائیں اور آخرت میں بھی عذاب سے بچ جائیں۔ میرے دوستوں، نعمت کیا ہے؟ نعمت استغفار ہے، استغفار و توبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مخاطب ہو کے، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک استغفار کرتے رہیں گے۔ تو میرے دوستوں، دو امان یہ عذاب سے بچنے کے ذکر فرمائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ امت کے لیے عذاب سے بچنے کے دو امان تھے، دو راستے تھے، دو امان تھے۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت میں تشریف فرمانا، ان کا وجود مبارک، دوسرا استغفار۔ ایک تو اب نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک بچ گیا ہے امان جو اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے، وہ ہے استغفار۔ تو میرے دوستوں، استغفار کی جو کثرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب نہیں دیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور استغفار کے معنی یہ نہیں کہ صرف زبان سے استغفار کر رہا ہے اور گناہ پر مصر ہے، گناہ پہ گناہ کرے جا رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، وہ استغفار جو ہے استغفار نہیں ہے، بلکہ استغفار اس طرح کا ہو کہ ندامت ہو، اور استغفار ایسا ہو کہ اس بات کا عزم ہو کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ بہرحال اگر کوئی اس کو یہ گناہ، اور یہ بھی ہے کہ فوراً گناہ کو چھوڑ دے، جی، تو یعنی گویا کہ یہ استغفار اور توبہ کے معنی میں سمجھ لیں آپ۔ اور میرے دوستوں، اگر کوئی گناہ نہیں چھوڑ سک رہا تب بھی استغفار کرتا رہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہاں، وہ ایک دن آئے گا کہ سچے استغفار کی توفیق ہو جائے گی اور سچی توبہ وہ کر لے گا۔ اور جو استغفار کے فوائد بتائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، ان میں سے ایک تو نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام رب سے مناجات کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے، یعنی گناہوں سے کی معافی طلب کرو، کیونکہ وہ بہت زیادہ غفار ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ پھر آگے جزا بھی ذکر کی انہوں نے، فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دار بارشیں فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں خوب زیادہ مال عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کے جو ہے نا فوائد بتائے۔ استغفار، توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، تو تمام گناہوں سے توبہ کر لو، جی۔ تو لیکن قوم نہ مانی، بہرحال وہ تو پھر ہلاک ہو گئی، غرق کر دیا گیا۔ تو یہ فوائد بتائے۔ اسی طرح سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، پچھلے گناہوں سے استغفار کرو، پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرو، سچی توبہ کرو۔ جزا کیا ملے گی؟ یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں جو ہے خوشگوار زندگی عطا فرمائے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا، خوشگوار عیش عطا فرمائے گا، خوشگوار زندگی عطا فرمائے گا، یہ الی اجل مسمى، ایک مدت مقررہ تک۔ اور سورہ ہود میں دوسری جگہ فرمایا واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو اور توبہ کرو پھر، اور تو میرے رب جو ہے رحیم اور ودود ہے۔ کیا مطلب؟ جب آیت جہاں ختم ہوتی ہے نا، اس میں پچھلے مضمون کے بڑے یعنی اس میں مضامین ہوتے ہیں۔ تمہاری استغفار توبہ کا کیا فائدہ بتایا؟ ان ربی رحیم ودود، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، یعنی تمہیں پھر عذاب نہیں دے گا، معاف فرما دے گا، اور اپنا محبوب بنا لے گا۔ ودود کہتے ہیں محبت کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا محبوب بنا لے گا، تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو میرے دوستوں، خوب زیادہ استغفار کرنے کی عادت ڈالیں روزانہ،
جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کیا کریں، جتنا زیادہ ہو سکے استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھ لیا کریں، یہ بھی کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار و توبہ کرتے تھے، جبکہ آپ معصوم تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گنتے تھے ایک مجلس میں رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم، یہ استغفار کا صیغہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ پڑھتے تھے۔ میرے دوستوں، آج سے ہم لازم پکڑ لیں استغفار، کیونکہ استغفار کے فوائد دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے۔ فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات عطا فرما دیں گے، اور ہر تنگی سے نجات عطا فرما دیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کثرت استغفار کی اور توبہ کرنے کی۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم علیہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔